اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکولز آف سائیکالوجی. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں میتھڈز آف سائیکالوجی، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بیہیویئرز کو میئر کرنے کے لیے، بیہیویئر کو جج کرنے کے لیے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، سائیکولوجیکل پرابلمس کو اسٹڈی کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں. ان ٹیکنیکس کو ہم نے کہا کہ سائیکولوجیکل میتھڈز ہیں. انٹروسپیکشن، کلینیکل میتھڈ، سائیکو فزیکل میتھڈ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ، یہ سارے ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ ہمارے میتھڈز آف سائیکالوجی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسکولز آف سائیکالوجی کی. اسکولز آف سائیکالوجی بیسیکلی مختلف تھیریز ہیں، تھاٹس ہیں، تھنکنگ ہے. یہ ہمیں ایک فریم ورک دیتی ہیں کہ کیسے ایک شخص کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی لرننگ کیسے ہوتی ہے، اس کا بیہیویئر کیسے شیپ ہوتا ہے، یا وہ کسی بھی چیز کو پرسیو کیسے کرتا ہے، اور اس پرسیپشن کے بعد جو ہے اس کا مائنڈ جو ہے وہ کیسے فنکشن کرتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ اور جو اس کا بیہیویئر ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس 8 ڈفرینٹ جو ہے وہ اسکولز آف سائیکالوجی، اسکولز آف تھاٹ ہیں. ان میں اسٹرکچرلزم اور فنکشنلزم کو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. اسٹرکچرلزم ریلیٹڈ ہے اسٹرکچر آف مائنڈ کے، اور یہ ول ہیلم وونڈ اور ٹیچنر نے دیا تھا. فنکشنلزم یہ فوکس کرتا ہے فنکشن آف مائنڈ کے اوپر، ولیم جیمز نے یہ دیا. اب ہم بات کرتے ہیں اسٹرکچرلزم کی. ول ہیلم وونڈ نے، یہ ایک جرمن پروفیسر تھے، فرسٹ سائیکولوجیکل لیب اس نے بنائی تھی 1879 میں، 1879 میں لیپزگ جرمنی کے اندر. اور اس نے کتاب لکھی ہے پرنسپل آف فزیولوجیکل سائیکالوجی 1874 میں. تو ول ہیلم وونڈ نے ان کو فادر آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے. اس اسکول آف تھاٹ کے جو ایکسپوننٹ ہیں ان میں ایڈورڈ ٹیچنر ہیں. یہ بیسیکلی لیپزگ لیبارٹری کے اسٹوڈنٹ تھے. بائی برتھ یہ برٹش تھے، لیکن انہوں نے وہاں سے پڑھا ہے. جو لیپزگ ان کی لیب تھی وونڈ کی، اس کے اندر انہوں نے کام کیا. تو سب سے اولڈیسٹ میتھڈ ہم نے کہا انٹروسپیکشن ہے، اور اولڈیسٹ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اسٹرکچرلزم ہے. اب مائنڈ اور برین میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. جو کمپوننٹ آف برین ہے نا، جس سے فور میڈ اور ہائنڈ برین ہے، ٹھیک ہے، یا نروس سسٹم، یہ ہمارا جو ہے جیسے ہارڈ ویئر ہوتا ہے، یہ اس طرح سے ہے. اور سافٹ ویئر جو اس کا ہے نا، یعنی فنکشننگ آف برین، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی مائنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مائنڈ کے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے فنکشن ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سینسیشن ہے، پرسیپشن ہے، چیزوں کو پرسیو کرنا. اس طرح فیلنگ ہے، آئیڈیاز جنریشن ہے، پرابلمس سالونگ ہے، کریٹیکل انالیسز ہے، کریٹیویٹی ہے. تو یہ تھنکنگ، کریٹیو تھنکنگ، تو یہ سارے مختلف جو ہے وہ کمپوننٹس ہیں ہمارے مائنڈ کے. ٹھیک ہے. یعنی فنکشن آف جو برین ہے اس کو ہم مائنڈ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس کے ڈفرینٹ اب یہ کمپوننٹ ہیں. تو اسٹرکچرلزم کہتا ہے کہ فوکس کرتا ہے کس چیز کے اوپر، کہ جو اسٹرکچر ہے نا مائنڈ کا، ہیومن مائنڈ کا، وہ بیسیکلی فارمولیٹ کرتا ہے لرننگ کو اور شیپ کرتا ہے پرسنالٹی کو. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ اسٹرکچر آف ہیومن مائنڈ کے اوپر ہے، نہ کہ اس کے فنکشن کے اوپر. دوسرا ان کا فوکس ہے کہ یہ جو ہمارے کانشیسنیس کے کمپوننٹ یا ایلیمنٹس ہیں، ان ایلیمنٹس کے اوپر اس کا فوکس ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا. ٹھیک ہے. اور کیسے یہ دونوں جو ہے یہ سارے جو ہمارے انڈیویجول کمپوننٹس ہیں، کانشیسنیس ہے، فیلنگ ہے، تھنکنگ ہے، پرسیپشن ہے، آئیڈیاز جنریشن ہے، یہ کیسے کمبائن ہو کے ہمارے ایکسپیرینسز یعنی لرننگ یا پرسنالٹی کو شیپ کرتے ہیں. اس کا فوکس آبجیکٹیو انالیسس کے اوپر ہے. کسی ایک سنگل پوائنٹ کے اوپر فوکس ہے، انڈیویجولی ایک پوائنٹ کے اوپر یہ فوکس کرتا ہے. اچھا، تو اس کا زیادہ تر جو ہے دار و مدار وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ جو کانشیس ایکسپیرینس ہے یا کمپوننٹ آف کانشیسنیس ہے، اس کو بریک ڈاؤن اس کی جائے. یہ نیچر اور اسٹرکچر آف مائنڈ کے اوپر فوکس کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیچنر جو اس کے ایکسپرٹ ہے، اس نے کہا کہ 3 طرح کے جو ہے وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ہمارے کانشیس ایکسپیرینسز کو. ایک سینسیشن، دوسرا امیجز، اور تیسرا افیکشن. سینسیشن سے مراد یعنی ایلیمنٹس آف پرسیپشن ہے، چیزوں کو اپنے سینسز کے ذریعے آبزرو کر کے اپنے مائنڈس کے ذریعے اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کو سمجھنا، یہ سینسیشن ہے. دین ہے امیجز یعنی آئیڈیاز کی جنریشن ہے. پھر ہے افیکشن یعنی ایموشنس. اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنر نے لا آف کنٹیگوٹی دیا. اس نے کہا کہ پہلا آئیڈیا، جب ہم اچانک سے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے. پہلا آئیڈیا خود بخود آتا ہے، انوالنٹری ہوتا ہے. اس کے بعد آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ والنٹری ہوتے ہیں.
تو اس نے ٹیچنر نے لا آف کنٹیگوٹی کا نام دیا. اس اسکول آف سائیکالوجی کے اندر جو میتھڈ یوز کیا جاتا ہے وہ انٹروسپیکشن اور آبزرویشن میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. اس پہ کرٹیسزم ہے کہ یہ تمام طرح کے بیہیویئرس کو میئر نہیں کر سکتا یا اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. تو ول ہیلم وونٹ نے کہا تھا ایک دفعہ کہ مین از اے سوشل اینیمل، جبکہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا ول ہیلم وونٹ نے کہا تھا کہ مین از اے کانشیس اینیمل، جبکہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ مین از اے سوشل اینیمل. تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ول ہیلم وونٹ نے اسٹرکچرلزم دی، جرمن پروفیسر تھے. پہلی سائیکولوجیکل لیب لیپزگ کے اندر 1879 میں انہوں نے اسٹیبلش کی، اور پہلی کتاب 1874 کے اندر پرنسپل آف فزیولوجیکل سائیکولوجی لکھی. ٹیچنر اس کے ایکسپوننٹ ہے، سب سے پرانا میتھڈ ہے. اس کا فوکس اسٹرکچر آف ہیومن مائنڈ کے اوپر ہے. اسٹرکچر میں نے کہا کہ مائنڈ کے اسٹرکچر کی بات ہم نے کی ہے کہ جس میں کانشیسنیس ہے، جس میں سینسیشن، فیلنگ، پرسیپشن، آئیڈیاز جنریشن، کریٹیوٹی، پرابلم سالونگ، تھنکنگ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پہلا تو یہ اس کے اسٹرکچر پہ فوکس کرتے ہیں، انڈیویجول کمپوننٹ پہ. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ کو اس کے کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے. اور تیسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمپوننٹس ہیں یہ آپس میں کیا کرتے ہیں، ان کمپوننٹس کی وجہ سے ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. انڈیویجول کا بیہیویئر جو ہے وہ اس کے نتیجے میں پروڈیوس ہوتا ہے. تو یہ بریک ڈاؤن آف کمپوننٹ پہ فوکس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نیچر اور اسٹرکچر آف مائنڈ جو ہے نا وہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا باعث ہے. یہ کانشیس ایکسپیرینس، سینسیشن، فیلنگ، تھنکنگ، تھاٹ، انالیسس آف دیز کمپوننٹ کانشیسنیس، اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ جی یہ اسٹرکچر آف مائنڈ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے کہا کہ سینسیشن، امیجز اور افیکشن، یہ تین جو ہے وہ مینٹل کمپوننٹس بتائے ہیں کس نے، ٹیچنر نے. لا آف کنٹیگوٹی دیا ٹیچنر نے. ٹھیک ہے. لا آف کنٹیگوٹی میں نے بتایا کہ پہلا آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں اچانک سے آتا ہے تو نئے آئیڈیاز اس آئیڈیاز کی بیس پہ آپ کے ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں اور آئیڈیاز وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے انٹروسپیکشن میتھڈ یوز کیا. اس کے برعکس ایک اسکول آف سائیکالوجی آئی ہے، وہ ہے اسکول آف تھاٹ آیا ہے، وہ ہے فنکشنلزم، اینٹی اسٹرکچرلزم ہے. ولیم جیمز نے یہ دیا. ان کو فادر آف سائیکالوجی ان یو ایس اے، یعنی امریکن جو فادر ہیں سائیکالوجی کے، ولیم جیمز ہیں. اور یہ ڈارون کی تھیوری، جو تھیوری آف نیچرل سلیکشن ہے، یہ اس سے انفلوئنس تھے ولیم جیمز. اور ان کی پہلی جو ماڈرن ایرا بک ہے سائیکالوجی کے اوپر، پرنسپل آف سائیکالوجی، 1890 کے اندر انہوں نے لکھی ہے. جوہن ڈیوی اور ریمنڈ کیٹل اس کے ایکسپوننٹس ہیں. اب فنکشنلزم کے ہم اس کے فنکشنز کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلی انہوں نے یہ اس کے الٹ ہے، ٹوٹلی اگینسٹ ہے اسٹرکچرلزم کے. اسٹرکچرلزم نے کہا کہ فوکس کرتے ہیں ہم کمپوننٹ آف کانشیسنیس کے اوپر. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی اسٹرکچر آف مائنڈ کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فنکشن آف مائنڈ از مور امپورٹنٹ دین اٹس اسٹرکچر. پہلی بات. دوسری بات، اسٹرکچرلزم نے کہا، پہلا پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ ان کا تھا کہ کمپوننٹ آف کانشیسنیس کو بریک ڈاؤن کر کے ان کو انڈیویجول کمپوننٹس کو اسٹڈی کیا جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کمپوننٹ آف کانشیسنیس کو، یعنی کمپوننٹ آف برین کو ہم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. اچھا. تیسرا جو ان کے نزدیک جو کانشیسنیس ہے وہی ایکسپیرینسز کا باعث بنتی ہے، لرننگ کا باعث بنتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ کہتے ہیں کہ جو کانشیسنیس ہے وہ اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک سچویشن میں ایک انسان ایک طرح سے پرفارم کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے، دوسری میں دوسری طرح سے کرتا ہے. تو یہ کہتی ہے اسکول آف سائیکالوجی کہتا ہے کہ جو فنکشن آف مائنڈ ہے یہ اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ یا اکارڈنگ ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تین جو میجر پوائنٹ اس کے تھے، ان تینوں میجر پوائنٹس کو اس تھیوری نے اپوز کیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ فنکشن آف مائنڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹرکچر. ٹھیک ہے. اسٹرکچرلزم کے یہ اگینسٹ ہے. یہ بریک ڈاؤن آف کمپوننٹ آف کانشیسنیس، یعنی بریک ڈاؤن آف مائنڈ کے یہ اگینسٹ ہے. اور تیسرا چیز جو ہے، یہ اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے، اس کا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا مائنڈ ہے وہ مختلف سچویشن میں مختلف طرح سے جو ہے ہماری رسپانسز پروڈیوس کرتا ہے. تو اسٹرکچرلزم ناٹ ریویلز اینی تھنگ وٹ ڈز اٹ فنکشنس. تو ہمیں اسٹرکچر کو ہاں سے ہم نے کیا لینا ہے، ہم نے تو فنکشن دیکھنا ہے. تو اسٹرکچر سے ساری چیزیں نہیں ریویل کرتا نا، فنکشن ریویل کر رہا ہوتا ہے. یہ فنکشنل کریکولا کو فوکس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو فنکشن آف نروس سسٹم ہے، یعنی ہمارے برین کا، اسپائنل کارڈ کا جو فنکشن ہے وہ بیسیکلی ہماری ہیبٹس کو ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ فنکشن اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ چینج بھی ہوتا ہے. یہ زیادہ سائنٹیفک اور زیادہ پریکٹیکل تھاٹ تھی کمپیریٹیولی، اگر ہم اس کو اسٹرکچرلزم کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں. تو چارلس ڈارون جو ہے اس سے یہ انفلوئنس ہوتے ہیں، ولیم جیمز. تو چارلس ڈارون کی تھیوری آف نیچرل سلیکشن، سروائیول آف دا فٹیسٹ.
یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آ سکتی ہے پیپر میں. تو اس میں وہ یہی بات بتاتے ہیں کہ جو لیونگ تھنگس جو ہے نا وہ سوچتی ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، تو وہ اپنے فنکشنز کو بیٹر کرتی ہیں انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے. تو وہ جو ہے وہ سسٹین کرتی ہیں، زندہ رہتی ہیں، باقی دنیا سے ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے جیسے ڈائنوسار. تو یہ ہمارا جو ہے وہ فنکشنلزم تھی. اس کے بعد بیہیویئرزم ہے، وہ اگلے لیکچر کے اندر موجود ہے، وہ آپ دیکھیے گا. ان دونوں کے اگینسٹ بیہیویئرزم آئی، اور انفارچونیٹلی آج تھوڑا سا ڈسٹربنس یوں ہوئی ہے کہ جو آن لائن لیکچر تھا اس میں ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو نہیں سکی، ہوئی ہے تو سیو نہیں ہو سکی اس طرح کچھ ایشوز کی وجہ سے. 3 جو ہمارے اسکول آف سائیکالوجی ہیں وہ الگ ایک ویڈیوز میں ہیں. تو اگلی جو ویڈیو ہے اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے نا وہ آپ پہلے دیکھیے گا بیہیویئرزم والا. اس کے بعد پھر اس کا جو پہلے 2 اس میں 3 ٹوٹل اگلی ویڈیو کے اندر جو آپ کے اسکول آف سائیکالوجی موجود ہیں، کگنیٹیوزم اور گیسٹالٹ اور بیہیویئرزم. تو بیہیویئرزم اینڈ پہ وہ آپ نے پہلے وہاں سے دیکھنا ہے. السلام علیکم.